نبوت اور مقام ولایت، یہ دونوں مقامات ہیں جن میں انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی حب انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ پہلا مقام جو ہے مقام نبوت، یہ وہبی مقام ہے۔ وہبی مقام کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے نہ انسان کی محنت درکار ہے، نہ انسان کا جہد اور مشقت درکار ہے، نہ انسان کی لمبی لمبی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدیں، مشقتیں، یہ درکار نہیں ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں وہی اللہ کا نبی بنتا ہے۔ یہ وہ والا مقام نہیں ہے کہ انسان یہ چاہے کہ کوئی بہت زیادہ عبادات کر کے، بہت زیادہ روزے رکھ کے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کر کے، بہت زیادہ تبلیغ اور جہاد کر کے کوئی انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جائے، ایسا ممکن کوئی نہیں ہے۔ یہ وہبی مقام ہے، یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ مرزائیوں نے جو بہت سارے شوشے چھوڑے ہیں اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، مختلف قسم کے پراپگنڈے اور مسلمانوں کو برگلانے کے لیے انہوں نے جو ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہتھ کنڈا اختیار کیا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بڑا خوشنما نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے کیا پروپیگنڈا اختیار کیا؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ہیں، یہ نبی سارے انبیاء میں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ہیں وہ صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، وہ صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہیں، وہ صرف نبی نہیں فخر الانبیاء ہیں، وہ صرف نبی نہیں خلاصہ انبیاء ہیں۔ سارے انبیاء کا خلاصہ اور مکھن اور زبدہ وہ حضور علیہ السلام ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ نہیں؟ سب کا ہمارا ایمان ہے۔ یہ انہوں نے ایک جو ہے سغرا باندھا، پھر کبرا کیا باندھا کہ دیکھو ہمارے نبی میں اور دیگر انبیاء میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ ہمارے نبی کا چونکہ مقام سب انبیاء سے زیادہ ہے اور بقیہ انبیاء کا مقام ہمارے نبی سے کم ہے، تو انہوں نے کہا پھر فرق یہ ہے کہ وہ نبی، ان کے امتی جب ان کی پیروی کرتے ہیں تو پیروی کرتے کرتے کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، کوئی محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، لیکن ان کی پیروی کر کے کوئی امتی نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ نے اس میں سبحان اللہ نہیں کہنا، ہم لوگوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ مقام دیا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا مقام سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو اللہ نے ہمارے نبی کو یہ مقام دیا ہے کہ ہمارے نبی کی جب کوئی بندہ پیروی کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، کمال درجے کی اتباع کرتا ہے، تو یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ ان کی پیروی کرتے 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 بندہ نبی بن جاتا ہے۔ سب کہہ دو نعوذ باللہ۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت نعرہ ہے یہ نا۔ عام سادہ آدمی وہ تو کہے گا ہمارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، بھئی ہمارے نبی کو دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ان کی جو ہے توضیح اور تصنیف اور ان کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے زہر چھپا ہوا تھا کہ وہ غلام احمد قادیانی مرزائی کی نبوت ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، بقیہ جتنے نبی بنے ہیں وہ سارے اللہ کی نبوت سے نبی بنے ہیں، اور غلام احمد قادیانی یہ نبی بنا ہے کہ اس نے حضور کی اتنی اتباع کی کہ اتباع کر کے یہ نبی بنا ہے نبی کی مہر سے۔
یہ جھانسا لوگوں کے سامنے پیش رکھا، سادہ لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئی، جو ان پڑھ تھے ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا مقام ہمارے نبی کا، لیکن حقیقت میں وہ پیچھے زہر گھول رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی اس کے جواب کے لیے، ان کا جواب تو پھر علماء نے دیا کہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی کی ایسی کون سی عبادت، ایسی کون سی اتباع کر لی تھی کہ جو اتباع ساری زندگی صدیق اکبر نہیں کر سکے، جو اتباع حضرت عمر فاروق نہیں کر سکے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور حضرت کرام نہیں کر سکے، عشرہ مبشرہ نہیں کر سکے، ازواج مطہرات نہیں کر سکے، صحابہ نہیں کر سکے، بدری نہیں کر سکے، احدی صحابہ نہیں کر سکے، تبوک میں صحابہ نہیں کر سکے، صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ نہیں کر سکے، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ، وہ کون سی اس نے ایسی اطاعت کر لی تھی کہ وہ اطاعت کے کامل درجے پر پہنچ کر بھی صدیق رہا، عمر رہا، عثمان رہا، حضرت علی رہے، صحابہ رہے، وہ نبی نہیں بن سکے۔ یہ بدبخت کون سی ایسی اطاعت اس نے کی ہے کہ اللہ کے نبی تک پہنچ گیا ہے؟ تو اس کی جو جڑ ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں۔ نبوت والا جو مقام ہے نا، یہ مقام محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام اطاعت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام ریاضتیں کر کے حاصل نہیں ہوتا، مجاہدے اور مشقتیں کر کے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقام خالصتاً عطا ہے کس کی؟ اللہ کی۔ جس کو اللہ نبی بناتے ہیں وہی نبی بنتا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع کیا تھا، حضور علیہ السلام پر آ کر اس پر مہر لگا دی، خاتم النبیین، حضور پر مہر لگ گئی۔ اب حضور کے بعد اللہ کا فیصلہ آ گیا، میں کوئی اور نیا نبی نہیں بناؤں گا۔ ختم نبوت کا معنی یہی ہے، اللہ کو اور نبی، عام طور پر ہم ختم نبوت کا معنی کرتے ہیں کہ کوئی اور نبی آئے گا نہیں، کوئی اور نبی، یہاں پہ وہ ہمیں جھانسا دیتے ہیں، جناب آپ تو قائل ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قرب قیامت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ تمہارا کون سا عقیدہ درست ہے؟ تو ہم ختم نبوت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا دیا، آپ کے نبی بنانے کے بعد اب قیامت تک اللہ کسی اور کو نبی نہیں بنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے لیکن اللہ ان کو اب نبی نہیں بنائیں گے، وہ تو حضور سے پہلے نبی بن چکے ہیں، وہ پہلے والے نبی ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ معنی ختم نبوت کا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ دوسرا مقام وہ ہے ولایت کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرا مقام ہے ولایت کا، کہ بندہ ولی بن جائے۔ اور یاد رکھ لینا، ہر بندہ پیدائشی طور پر ولی ہوتا ہے، ہر بندہ پیدائشی طور پر ولی ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل کے اندر ولایت کی صلاحیت رکھ کے اللہ اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہو اور اس کے اندر اللہ کے ولی بننے کی صلاحیت نہ ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کے، ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو بھی ایمان والا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں ایک فرق ہوتا ہے کہ یہ جو فطرت اللہ نے دل میں رکھی ہوتی ہے، اس فطرت کو ہم گناہ کر کے، گناہ کی تاریکی، گناہ کے ظلمات، گناہ کی نحوست، اس کی وجہ سے اس فطرت کو ہم دبا لیتے ہیں۔ وہ فطرت ولایت والی دب جاتی ہے، پھر وہی انسان شریف بن جاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، فاجر بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے، پھر وہ دوسری خصلتوں کی طرف چل پڑتا ہے، پھر اس نے اپنی ولایت والی جو فطرت تھی اس کو گناہ کر کے کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، سب کہتے ہیں سبحان اللہ،
ہم اسی کے لیے آئے ہوئے ہیں نا۔ جب کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس صحبت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ظلمات اس کی ولایت والی جو صفت کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اس کی وہ ظلمات ختم ہوتی ہیں اور اندر کا چھپا ہوا ولی نکل کے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو ولایت چھپی ہوتی ہے وہ نکل کے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ صحبت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کسی نیک آدمی کی، علماء کی، صلحاء کی صحبت کے اندر رہنا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا ولی نکل کے سامنے آ جاتا ہے، دل کے اندر جو ظلمتیں، گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے جو اندر ولی چھپا ہوا ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کبھی کبھی دوست سے پوچھتے ہیں نا، پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی دوستی کا احساس ظاہر کرنے کے لیے دوست سے پوچھ لیتا ہے، ہاں بھی تجھے مجھ سے محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ بالکل محبت ہے۔ فرمایا کتنی محبت ہے؟ فرمایا رسول اللہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ فرمایا اپنی اولاد سے؟ فرمایا اولاد سے بھی زیادہ۔ ماں باپ سے؟ ہاں جی ماں باپ سے بھی زیادہ۔ اپنے مقام اور مرتبے سے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ اپنی عزت سے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ اپنی مال و دولت سے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی نے آخر میں ایک سوال کیا، اپنے آپ سے بھی؟ اپنے آپ سے بھی مجھ سے محبت ہے آپ کو زیادہ؟ یعنی میری محبت تیرے دل میں اپنے آپ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آگے مخلص صحابی تھے نا، نفاق نہیں تھا، دو نمبری نہیں تھی۔ جب تھوڑا سا دل میں غور کیا اور غور کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے آپ کی محبت تو زیادہ لگ رہی ہے۔ اپنے آپ کی محبت تو اچھا ہم میں سے کوئی ہوتا، ہم تو ان کی لاج رکھنے کے لیے جی ہمارے دل میں آپ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے، جھوٹ بولتے تھے ہم تو۔ لیکن وہاں جو کچھ تھا اخلاص تھا، وہاں دکھلاوا نہیں تھا، ریا نہیں تھی، دو نمبری نہیں تھی، اندر باہر کا معاملہ الگ الگ نہیں تھا، جو اندر تھا وہی باہر تھا۔ اب یہ بات جب حضرت عمر نے کی، رسول اللہ اپنی محبت میرے دل میں آپ سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا عمر پھر یاد رکھ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تیرے دل میں میری محبت تجھ سے بھی زیادہ نہ آ جائے۔ بس یہ جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو یوں تھوڑا سا حضرت عمر نے سوچا اور سوچ کر فرمایا یا رسول اللہ اب میرے دل میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ اب یہاں ایک عجیب بات محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر کو حضور کی صحبت تو پہلے سے بھی حاصل ہے، حضور علیہ السلام کے پاس رہنا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، قرآن اترتے ہوئے دیکھنا، آپ کے ساتھ جہاد جنگ میں شریک ہونا، یہ تو پہلے سے ان کو قرب حاصل ہے، صحبت حاصل ہے۔ اب اس صحبت کی برکت سے بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت حضور کی آ گئی، لیکن اب اپنے آپ کی محبت کے بارے میں جب حضور نے سوال کیا تو فرمایا مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے دل میں اپنی محبت زیادہ ہے۔ حضور نے تنبیہ فرمائی تو تنبیہ فرما کے فوراً جب دل کی طرف غور کیا پھر فوراً کہا اب میرے دل میں محبت آپ کی بھی زیادہ ہے میری بنسبت، تو یہ ایک لمحے کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو صوفیاء نے یہاں پہ لکھا ہے یہ برکت ہے حضور کی صحبت کی، حضور کے توجہ کی۔ حضور علیہ السلام نے توجہ دلائی، پہلے حضرت عمر کی توجہ اس بات کی طرف نہیں تھی، صرف یہ تو تھا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت حضور کی ہونی چاہیے، اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور کی محبت ہونی چاہیے، اس کا ان کو احساس کوئی نہیں تھا۔ جو ہی حضور نے توجہ دلوائی، حضور کی توجہ کے ایک لمحے کے اندر پھر عمر کے دل پہ وہ اثر ہوا کہ اب عمر کے دل میں حضور کی سب سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت حضور کی پیدا ہو گئی۔ یہ چند لمحے کی، ایک سیکنڈ کی، یہ وہ اس صحبت کا نتیجہ ہے حضور کی، لیکن توجہ ضروری ہے۔
اولیاء اللہ کی صحبت ہمیں حاصل ہو جائے لیکن توجہ نہ ہو، دل کے اندر دنیا ہو، دل کے اندر دنیا کے تفکرات ہوں، جسم یہاں ہو دل کہیں اور ہو، پھر صحبت کا خاطر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب حضور نے توجہ دلوائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی، اب ایک لمحے کے اندر دل کے اندر انقلاب آ گیا۔ تو صحبت، ہم ولیوں کی صحبت سے اندر کا چھپا ہوا ولی کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر اللہ کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ کا ولی جب بندہ بن جاتا ہے اس کا معاملہ دوسروں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی معاملات ذکر کیے ہیں، یہ پہلا معاملہ دیکھ لیجیے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اچھا، بھی جو اللہ کے ولی بن گئے پھر اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ ان کو گناہوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لے آتے ہیں، پھر اللہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کے توحید کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں، پھر اللہ اس کو بدعات کی گمراہی سے نکال کر سنت کے انقلاب اور روشنی کی طرف لے آتے ہیں، پھر اللہ اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سڑک کے اوپر سے گزر رہے ہیں، سڑک کے اوپر بچہ سڑک پہ کھیل رہا ہے، ادھر ادھر سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں۔ اب خطرہ ہے کہ کہیں بچے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی گاڑی اس بچے کو ٹکر نہ مار دے۔ وہاں سے میں گزرا اور میں نے کہا بچے سائڈ پہ ہو جا، بچے نے میری بات نہیں مانی، میں اس کو کہہ کے چپ کر کے چلا گیا۔ آپ گزرے اور بچے سائڈ پہ ہو جا، بچے نے بات نہ مانی، وہ بھی کہہ کے چلا گیا۔ لیکن جب اس بچے کا باپ گزرے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ صرف یہ کہے گا بچے سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ کہہ کے چلا جائے گا؟ نہیں، وہ اس کو گود میں اٹھا کے، بچہ نہ بھی آنا چاہے گا نا تو اس کو گود میں اٹھا کے سڑک سے ایک سائڈ پہ لے جائے گا اور اس کو سڑک والے حادثے سے بچا لے گا، زبردستی بچا لے گا۔ یہی معاملہ اللہ کا ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جب انسان کو اللہ کا مقام ولایت نصیب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ پہلا معاملہ یہ کرتے ہیں، اللہ اس کی پھر ایسی حفاظت فرماتے ہیں، وہ گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی گناہ سے پاک رہتا ہے۔ گناہ کا ماحول میسر ہوتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ کی ولایت، جی ساتھی آگے آگے ہو جائے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے تاکہ جگہ بچ جائے نا، ساتھی آگے آگے سے نکلے آئیں، قریب قریب مل کے بیٹھیں۔ تو یہ پہلا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہے حضرت یسار ابن مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، محدث بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے جنگل کے اندر پہنچے، دوستوں کی ڈیوٹی لگ گئی، یہاں پہ آپ لکڑیاں چن کے لے آؤ، فلانا کام کرو، آپ فلانا کام کرو، کھانا پکانا ہے، پانی لے آؤ، ضروریات کے لیے انتظام کرو۔ یہ اکیلے اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اچانک وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا، بکریاں چراتی ہوئی، اس نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، وہ خیمے کے اندر چلی گئی، دیکھا اندر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں حضرت یسار ہے صرف اور وہ عورت ہے۔ اب عورت نے حضرت یسار ابن مالک کو گناہ کی دعوت دی۔ اب یہاں دیکھو گناہ کا سارا ماحول موجود ہے، تنہائی ہے، جنگل ہے، نوجوان مرد ہے، نوجوان عورت ہے، خوبصورت مرد ہے، خوبصورت عورت ہے، عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت بھی ہے، سارا گناہ کا ماحول یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن اللہ کے ولی تھے نا، جو ہی عورت نے دعوت دی تو حضرت یسار ابن مالک کے دل سے بلند آواز سے نکلا اللہ، سب کہہ دو اللہ۔ بس یہ آواز نکلنے کی دیر تھی، اس عورت کے دل پہ اتنا روب آیا، اتنا روب آیا کہ عورت ڈر کے بھاگ، وہ باہر نکلی۔ حضرت یسار نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، اے اللہ میرا ایمان اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب عورت بھی مجھے گناہ کی دعوت دیتی آ کے، اتنا کمزور میرا ایمان ہو گیا ہے۔ اپنے اس پہ رو رہے ہیں، روتے روتے سو گئے، نیند آ گئی،
خواب میں زیارت ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کی. کس کی زیارت ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. جب ان کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیغمبر آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے, اللہ نے آپ کی کیسی عزت کی کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی. قالت حیت لک قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. انہوں نے آپ کو گناہ کی دعوت دی, آپ بالکل گناہ سے بچ گئے, آپ کا درجہ بلند ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں گناہ سے میں بھی بچا ہوں, گناہ سے تو بھی بچا ہے, میرا بچنا تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے کیونکہ میں تو معصوم ہوں, میں تو اللہ کی حفاظت کی چادر کے اندر ہوں, اللہ مجھ سے تو گناہ ہونے ہی نہیں دیتے. کمال تو تیرا ہے نا کہ تو غیر معصوم ہو کے تو نے اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اللہ نے تجھے بھی گناہ سے محفوظ رکھ دیا ہے. یہ انسان کی گناہوں کی آج ہمارے ساتھ وہ گلا ہوتا ہے نا کہ گناہ ہو جاتا ہے, گناہ سے بچنا چاہتے ہیں پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا. کوئی کہتا ہے جناب ہم کیا کریں, ہم گناہ کے ماحول میں رہتے ہیں, ہم سے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. یاد رکھنا اس کا ایک ہی حل ہے, اللہ والے بن جاؤ, پھر گناہ کے ماحول میں رہ کے بھی اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے گی. اچھا دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی اس کو بشارتیں دکھاتے ہیں اپنی رضا کی, اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. دنیا میں اللہ بشارتیں دیتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, ہماری غرض نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہم تو اللہ تیری رضا کے لیے کرتے ہیں, لیکن جو کام اچھا ہے اچھے کام کو دیکھ کے لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی حضرت صاحب, کوئی علامہ صاحب, کوئی مفتی صاحب, کوئی کرام قاری صاحب, پیر طریقت, رہبر شریعت, لوگ کیا کیا القاب دیتے ہیں, تو لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں. تو کہیں ہماری ان تعریفوں کی وجہ سے ہماری نیکی کا اجر تو ختم نہیں ہو جاتا. اللہ کہیں کہ دنیا میں لوگوں نے تعریف کر دی تمہاری, لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے, کہیں اس کی وجہ سے ہمارا اجر تو ختم نہیں ہو جاتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو, تمہارے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو, اور اس سے اچھے کام کرنے پر اگر لوگ تمہاری تعریفیں کریں پھر یہ ریا نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے مقبولیت کی بشارتیں ہیں. پھر اگر لوگ تمہاری تعریف کریں نا جی, تمہارا مطلوب نہیں تعریف کرانا, تم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو, لیکن پھر بھی لوگ اگر تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں تو پھر سمجھ جانا کہ یہ لوگوں کی زبان پر جو تعریفیں جاری ہوئی ہیں نا یہ نکار خدا ہے. پھر اللہ کی طرف سے مقبولیت کی بشارتیں ہیں, اللہ دنیا میں بشارتیں دلوا دیتے ہیں. حضرت ربیعہ ابن خراش رحمہ اللہ تعالی یہ بخاری کے محدث ہیں, بخاری کے راوی ہیں. بخاری کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ان کی روایتیں نقل کی گئی ہیں. حضرت ربیعہ ابن خراش رحمہ اللہ تعالی, علامہ ذہبی نے ان کے حالات کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ربیعہ بن خراش یہ وہ محدث تھے کہ ساری زندگی کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, ہنسے نہیں کبھی. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہنستے نہیں ہو, کبھی آپ کے چہرے پہ ہم نے ہنسی نہیں دیکھی, ہر وقت چہرے پہ اداسی مایوسی رہتی ہے. تو فرمانے لگے بھائی کیسے ہنسوں, مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں, انجام کیا ہوتا ہے, کس گروہ میں شامل ہوتا ہوں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کس درجے میں میرا حشر ہوتا ہے. اس لیے ہنسی آتی نہیں ہے, بس وہ فکر ہر وقت جو ہے ذہن پہ تاری رہتا ہے, ہنسی نہیں آتی. پر میرا ہنسنے کا دن وہ ہوگا جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وفات ہو گئی. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں ان کے متعلق, فرمایا جب لوگوں نے ان کو غسل دینے کے لیے غسل کے تختے پہ ان کو رکھا اور ان کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا, دنیا نے دیکھا کہ مسکرا رہے تھے, چہرے پہ آج مسکراہٹ ظاہر تھی.
دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا تھا. یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. اللہ دنیا کے اندر بشارت عطا فرماتے ہیں والآخرہ, اور اللہ آخرت میں آخرت کی بشارتیں ہی ہیں. جب جو ہی جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے آتے ہیں, سب سے پہلا جو آ کے اعلان کرتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ مقام کس کو مل رہا ہے؟ ولی کو. کس کو مل رہا ہے؟ ولی کو. تیسرا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیسرا معاملہ اللہ ولی کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جب بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے فرمایا پھر اس کے اوپر نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی حزن رہتا ہے. پھر اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دنیا اس کی تعریف کرے کوئی پرواہ نہیں, دنیا تنقید کرے کوئی پرواہ نہیں, دنیا خوبیاں بیان کرے کوئی پرواہ نہیں, دنیا خامیاں بیان کرے کوئی پرواہ نہیں. پھر ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے لگے رہتے ہیں. ان کو دنیا میں نہ کسی چیز کے چھوٹنے کا خوف ہوتا ہے, نہ کسی قسم کا آخرت کا ان پر کوئی خوف ہوتا ہے. وہ بالکل خوف سے اور حزن سے پاک ہوتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. این موت کے وقت بھی ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا. اگر توجہ ہوتی ہے تو اللہ کے دین کی طرف ہوتی ہے. حضرت مولانا الیاس کاندھلی رحمہ اللہ تعالی, سب کے رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی. وفات کا وقت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب ان کے بیٹے ہیں, وہ ساتھ کھڑے ہیں, شاگرد ساتھ ہیں. بالکل آخری وقت ہے. اس آخری وقت کے اندر موزے پہنے ہوئے ہیں. اب جب جان کنی کا عالم شروع ہوتا ہے, گھبراہٹ جسم میں طاری ہوتی ہے, تو اشارہ کر رہے ہیں شاگرد کو, زبان سے بول نہیں پا رہے, اشارہ کرتے ہیں. اشارے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یوں فرما رہے میرے موزے اتار دو, میرے موزے اتار دو. اب شاگرد بڑھتا ہے, جو بھی موزوں کو ہاتھ لگاتا ہے زور سے اچھلتے ہیں, زور سے اچھلتے ہیں. وہ شاگرد ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر اشارہ کرتے ہیں, پھر شاگرد آگے بڑھتا ہے, جو ہی موزوں کو ہاتھ لگاتا ہے پھر زور سے اچھلتے ہیں. 3-4 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. آخر ان کے بیٹے حضرت یوسف کو بلا کے لائے گئے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بلایا گیا کہ حضرت ہمیں معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اشارے سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت موزے اتروانا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم موزے کو ہاتھ لگاتے ہیں حضرت ایک دم اچھل جاتے ہیں, تو یوں لگتا ہے جیسے نہیں اتروانا چاہتے. معاملہ گمبھیر ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چاہتے ہیں حضرت. حضرت قریب آئے, حضرت نے پھر اشارہ کیا. اب حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے, آپ نے جا کے موزہ اتارا, اتروا لیا خاموشی سے. شاگرد پوچھ لگے حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات, ہم اتروانا چاہ رہے تھے, حضرت جو اتروا رہے تھے آپ کو اتروا لیا. فرمایا بات یہ ہے کہ اس موقع پر جب میرے باپ دنیا سے جا رہے ہیں, آخری سانس لے رہے ہیں, جان کنی کا عمل شروع ہو چکا ہے, اس موقع پر بھی حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوٹنے دے رہے. اب سنت کیا ہے کہ جب جوتا پہنو, موزہ پہنو, پہلے دائیں پاؤں میں پہنو پھر بائیں پاؤں میں پہنو, یہ سنت طریقہ ہے. اور جب جوتا اتارنا ہو, موزہ اتارنا ہو, تو سنت طریقہ کیا ہے, پہلے بایاں پاؤں اتارو پھر دایاں پاؤں اتارو. اب جو شاگرد ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جب وہ اشارہ کرتے موزہ اتارو, وہ دوڑ کر آتے دائیں پاؤں کو ہاتھ لگاتے, وہ دوڑ کر آتے دائیں پاؤں کو ہاتھ لگاتے. جب دائیں پاؤں کو ہاتھ لگاتے, یہ کتنا مشقت کا وقت ہوتا ہے جان کنی کا عالم, کتنا جو ہے انسان پر غم افسوس پتہ نہیں کن کن مشقتوں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر بھی پرواہ کس چیز کی ہے, دنیا جا رہی ہے چلی جائے, موت آ رہی ہے آ جائے, دنیا بگڑتی ہے بگڑ جائے, سب کچھ چھوٹ رہے ہیں, بچے چھوٹ رہے ہیں, گھر چھوٹ رہا ہے, مریدین چھوٹ رہے ہیں, علاقے والے چھوٹ رہے ہیں, سب چھوٹ جائیں, پر میرے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے, نبی کا طریقہ نہ جانے پائے. اب وہ دائیں پاؤں کو ہاتھ لگاتا, حضرت کہتے خلاف سن مر رہا ہوں, آخری وقت میں نبی کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ مرتے مرتے میری سنت کو ذبح کر کے آیا. ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, سنت سنت سنت,
اور مرتے ہوئے میری سنت کا جنازہ نکال کے آیا. تو حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے تو انہوں نے آ کے بائیں پاؤں سنت کے مطابق بائیں پاؤں سے نکالا اور آرام سے اٹھا لیا. ورنہ اس کے 1-2 منٹ کے بعد حضرت کی روح پرواز کر گئی. یہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم، ان پہ کوئی غم نہیں ہوتا. دنیا سے جا رہے کوئی غم نہیں. بس اس موقع پر بھی اگر کوئی غم ہے تو وہ یہی ہے کہ میرے نبی کی سنت کوئی نہ چھوڑے. یہ ولی کا مقام ہوتا ہے. ایک اللہ والے کو بادشاہ نے پکڑ لیا، سزا تجویز کی کہ ان کی سزا سزائے موت ہے. اور پہلے دور میں سزائے موت دینے کے لیے ظالم بادشاہ ہوتے تھے، جہالت ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے شیر رکھے ہوتے تھے اور ان شیروں کو بھوکا رکھتے. جب کسی بندے کو موت کی سزا دینی ہوتی تو اس کو اٹھا کے شیروں کو پنجرے میں ڈال دیتے، شیر اس پہ چھوڑ دیتے، شیر اس کو چیر پھاڑ دیتا، ختم ہو جاتا بندہ. اب اس اللہ والے کو بھی جب سزائے موت ہوئی اور اس کے بدلے میں انہیں جو ہے شیر کے سامنے ڈالا، بھوکے شیر کے سامنے، تو شیر دوڑ کر آیا آپ پر حملہ کرنے کے لیے. جو بھی قریب آیا ایک دم ٹھہر گیا، اپنے پاؤں اللہ والے کے قدموں میں رکھے اور پاؤں قدموں میں رکھ کے واپس لوٹ گیا. خیر وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے ان کے ساتھ، انہوں نے چھوڑ دیا. اب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ایمانداری سے بتائیں، جب آپ پر شیر جھپٹا تھا، اب آپ اندازہ لگائیے ایک بندے کو سزائے موت ہو، اس کی آخری رات کیسے گزرتی ہے ابھی، اس کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. اور بالخصوص جب اس کو پھانسی کے پھندے پہ لے جا کے پھانسی کا انتظام کیا جا رہا ہو، اس وقت کیا گزرتی ہے اس پہ. اپنے قدموں پہ بندہ چل کے نہیں جا سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. اب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا، آپ کو تو نہیں پتا تھا، آپ کو تو نہیں پتا تھا شیر آئے گا اور آپ پہ جھپٹا مارے گا اور آپ کو کھا جائے گا. تو اس موقع پر آپ کے دل میں کیا بات آئی تھی؟ جب شیر آپ کی طرف دوڑا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا یہ شیر آ کے مجھے جب دندی لگائے گا، اس کا لعاب میرے کپڑوں پہ لگے گا، تو میں مسئلہ سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے. نہیں مسئلہ سوچ رہا کہ لعاب پاک ہے یا ناپاک. یہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا ایک معاملہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ اپنے ولی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. ایک معاملہ حدیث میں بھی آیا ہے. توجہ سے میری طرف دیکھیں جب آئیں گے ہم انشاءاللہ بچ جائیں. اللہ اکبر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اللہ کے ہاں مقام ولایت حاصل کر لیتا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر اللہ باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. دیکھیں دو گناہ ایسے ہیں جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے بقیہ جتنے گناہ ہیں فرمایا یہ گناہ کرو گے جہنم میں پھینک دوں گا، یہ گناہ کرو گے سانپ بچھو کاٹیں گے، یہ گناہ کرو گے آگ جلائے گی، یہ گناہ کرو گے زمہریر میں ڈال دوں گا. یہ سب گناہوں کی سزائیں الگ الگ ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں، ایک کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ایک کا ذکر حدیث میں آیا ہے. ان گناہوں کے کرنے پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. کس کا اعلان ہے بھائی؟ جنگ کا. کہ جو آدمی یہ دو گناہ کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، صرف یہ نہیں کہ اس کو سانپ بچھو کے حوالے کروں گا، صرف یہ نہیں کہ اس کو جو ہے میں زمہریر میں ڈالوں گا، اس کو کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، اس کو جناب والا جہنم کے جو ہے جو کڑوا درخت ہے وہ اس کو کھلاؤں گا، صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا یہ تو سب کچھ ہوگا، میں خدا اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، میرے اس کی جنگ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو ہر
مد مقابل یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مد مقابل کی سب سے قیمتی چیز پہ حملہ کروں، وہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. جب انسان اللہ کے ساتھ مقام حرب میں پہنچتا ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ کی وجہ سے خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ بندہ بے ایمان ہو گیا. دو گناہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوا ہے. ایک گناہ ہے سود. ایک گناہ کیا ہے جی؟ سود. اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے جو آدمی سود کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، لینا دینا کسی بھی درجے میں گواہ ہے، لکھائی پڑھائی میں شریک ہے، معاملے میں شریک ہے، لین دین میں شریک ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ صرف گناہ نہیں کر رہا، اس کی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے معاملے میں. اور دوسرا اعلان جس کے لیے اعلان جنگ کیا گیا ہے، دوسرا گناہ وہ ہے کہ کسی ولی کی بغض، ولی کی دشمنی دل کے اندر پالنا. کسی ولی کا بغض، ولی کی دشمنی، اس کی نفرت، اس کی عداوت، اس کے متعلق کمی اپنے دل کے اندر لانا. فرمایا جو کسی ولی کی دشمنی دل میں پالتا ہے وہ یاد رکھے اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا خطرہ ہے مرنے سے پہلے بے ایمان ہو کے مرے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ اکبر. ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے لکڑی کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی، کھڑپینچ سے کہا جاتا ہے، کھڑپینچ وہ پہنے ہوئے تھے. ایک آدمی اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بارش آ رہی ہوئی تھی، کیچڑ تھا راستے میں سارا. اب ظاہر ہے جو کھڑپینچے پہنے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں رکھنے سے چھینٹے اٹھتے ہیں، پانی کھڑا ہو تو وہ گزرا تو اس پانی کے چھینٹے اڑے، اور وہ جو اس بندے کا محبوب ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس پہ جا کے گرے. اس کو غصہ آیا، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے ولی کو تھپڑ مارا. تمیز سے نہیں چل سکتے، چلنا نہیں آتا آپ لوگوں کو. جب اس نے یہ گستاخی کی تو ولی چپ کر کے خاموش ہو کے تھوڑی دور گئے. دوبارہ دیکھا وہ بندہ بھاگتا ہوا پھر آ رہا ہے، قدموں میں پڑ گیا اور کہتا جناب جب میں آپ کو تھپڑ مار کے واپس کیا تو میرا محبوب مر چکا تھا، اس کی جان نکل چکی تھی. یہ لگتا ہے کہ آپ نے بد دعا کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بد دعا نہ کریں. اس اللہ والے نے عجیب جملہ بولا، فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں کی. اور پھر معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا معاملہ یہ ہوا جب تیرے دوست پر کیچڑ کے چھینٹے پڑے تجھے غصہ آیا، پھر جب اس کے دوست کو تھپڑ لگا تو پھر اس کو بھی غصہ آیا، پھر اس کو بھی غصہ آیا. میں نے کچھ نہیں کیا. یہ دوستوں کا معاملہ ہے. اگر تجھے غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آیا. تو اس لیے یاد رکھ لینا، آج تو فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. آج تو صرف ولی تو دور رہ گئے، آج تو لوگ صحابہ کو نہیں بخشتے. آج تو ہمارے مسلمان صحابہ کا بغض سینے میں لیے پھر رہے ہیں. ہم رافضیوں کو کہیں 100 کہیں، ہم یہود و نصارہ کو کہیں 100 کہیں، ہم اپنے مسلمانوں کی صفائی نہیں دے سکتے. اپنے مسلمانوں کی زبان سے صحابہ کی گستاخی ہیں. کتنے ایسے ہیں، بنو امیہ فلانا، بنو امیہ کے خاندان نے یوں کر دیا، بنو امیہ کے خاندان نے یوں کر دیا، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندو، جن بنو امیہ کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے اسی بنو امیہ کے اندر اپنی 4 بیٹیاں دی ہیں. 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے اپنا رشتہ بنو امیہ کے گھر ہوا ہے. پھر بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مظلوم صحابی ہیں، وہ مظلوم صحابی ہیں جو صرف دشمنوں کے لشکروں کا اور ان کے تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنے، بلکہ اپنوں کے بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنے. یہ 22 رجب آ رہی ہے نا، دیکھ لینا کتنے گھروں میں کنڈے پکیں گے، کتنے گھر ایسے جو حلوے پکائیں گے اس دن، رات کو جنابے والا جلیبیاں پکے گی، کتنے گھروں کے اندر یہ معاملات ہوں گے. کوئی پتہ بھی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ بھوزے معاویہ کے خوشی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، حضرت امام جعفر صادق کی وفات کا کوئی تعلق نہیں 22 رجب کے ساتھ، رجب میں بھی نہیں ان کی وفات.
نہ وفات ہے نہ پیدائش ہے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور اصل جن کے دل میں بغض معاویہ ہے وہ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں، احادیث میں، اقوال صحابہ میں، اقوال اہل بیت میں، اقوال بنی ہاشم میں ان کی سینکڑوں تعریفیں آئی ہیں، سینکڑوں خوبیاں اور صفات بیان کی گئی ہیں، بالفرض ان کی کوئی صفت بھی نہ ہو، ان کی کوئی خوبی نہ ہو، آپ ساری خوبیوں میں پانی پھیر دو، میں کہتا ہوں ان کی عظمت اور احترام کے لیے ایک ہی خوبی کافی ہے، اور وہ ہے میرے نبی کا صحابی ہونا۔ یہ مقام ہی کافی ہے۔ کہو صحابی اور پھر بغض رکھو سینے کے اندر۔ ہاں، کسی میں مجال ہے تو صحابیت کا انکار کرے، پہلے صحابیت کا انکار کرو، جب کہو صحابی اور پھر ان کی خامیاں تلاش کرو، پھر کہو صحابی اور ان کو پھر تم تاریخ کے گند اور کچرے کے اندر تلاش کرو۔ نہیں نہیں، جب یہ صحابی ہے نا تو پھر اس کو تاریخ کے کچرے دان میں نہیں بلکہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں تلاش کرو، نبی کے فرمان میں ان کو تلاش کرو۔ یہاں تو ایک ولی کی کمی دل میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ صحابہ کی دشمنی دلوں میں پالے پھر رہے ہیں آپ لوگ۔ میں کس درد کے ساتھ